اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دیں۔ اچھا جی، تو آج درود پاک کا جو واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک پولیس کے محکمے میں سپاہی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں ڈیوٹی دیا کرتا تھا پہرے داری کی، اور رات 11 بجے جو شروع ہوتی ہے صبح 7 بجے ختم ہوتی ہے، تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں، اور دیکھیں اگر آپ کو توفیق مل جاتی ہے نا درود پاک پڑھنے کی، تو یہی آپ کے اوپر کرم ہے، یہی آپ کا اچھا نصیب ہے۔ تو میں نے درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا۔ میں گن کر درود شریف پڑھتا تھا۔ شروع میں میرا وظیفہ صبح 1000 اور شام 1000 تھا۔ دن گزرتے رہے، میرے مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا گیا اور ترقی ہوتی گئی، لیکن درود پاک کا وظیفہ جاری رہا۔ اب میں 5000 صبح اور 5000 شام کو درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ چھٹی کے دن بھی 14000 درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس درود پاک کی برکت سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہوئی۔ کئی دفعہ میں بیمار ہوتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی جگہ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دیں۔ اچھا، یہاں پر obvious سی بات ہے کہ کچھ اور درود پاک پڑھے ہوں گے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر پولیس کے محکمے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کریں۔ میرا ویسے کوئی پولیس میں جاننے والا نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں کہ کوئی کہے کسی کی حمایت میں بول رہی ہوں، لیکن میں ایک بات کہوں گی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی سارے تیلاب کو گندا کر دیتی ہے، تو یہاں ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہر انسان برا نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی محکمے کو کچھ کہنے سے پہلے یہ بات ضرور دماغ میں رکھیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درود پاک پڑھ کے اپنی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، خاص کر درود ابراہیمی، تو آپ کو جو سب سے بڑا کرم آپ پہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو اللہ کی رحمت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، آپ کو اندر یہ احساس ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی غلطیاں اگلی غلطیوں سے پہلے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ کسی نے کسی کو کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا میں اچھی نہیں ہوں، در حقیقت آپ اچھی ہیں۔ تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے، آپ کیونکہ اچھا سوچتی ہیں، آپ خود بذات خود اچھی ہیں، اسی لیے آپ مجھے بھی اچھا کہہ رہی ہیں۔ انسان کو وہی نظر آتا ہے جو وہ جیسا ابھی یوں سمجھ لیں عکس نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی برا نظر آ رہا ہے نا، نو ڈاؤٹ اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کسی انسان میں اچھائی دکھتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے اندر اچھائی موجود ہے جو آپ نے دکھی۔ اگر آپ ہر وقت کسی انسان کے اندر آپ یوں سمجھ لیں بغض، کینہ اور حسد، نفرت، اس کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، آپ کو اس غلطی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، اچھے رستے کی تلاش میں جاؤ تو اچھا ہی ملتا ہے، برے رستے کی تلاش میں جاؤ تو برا ہی ملتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ کسی انسان کی اچھائیاں دیکھنا چاہیں تو آپ کو اچھائیاں ہی نظر آئیں گی، برائیاں دیکھنا چاہیں تو پھر برائیاں ہی نظر آئیں گی۔ نیکی کے رستے کی طرف چلنا چاہیں تو نیکیاں ہی نظر آئیں گی، برائی گناہ کی طرف چاہیں تو گناہ ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک رستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر رستہ آسان کر دیتے ہیں جو اس طرف بھی آپ جائیں۔ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک صاحب کہتے ہیں سگریٹ نوشی کی بہت عادت تھی، اپنوں اور دوسروں کو سمجھانے کے باوجود یہ عادت چھوٹی نہیں رہی تھی۔ سگریٹ نوشی میری زندگی کا لازم بن چکا تھا، اور ایک رات تھکاوٹ بہت تھی، سگریٹ پینے کا دل کیا، سگریٹ سلگھا کر پینے لگا۔ پیتے پیتے بستر پر لیٹ گیا، خیال آیا سگریٹ پی کر سو جاؤں گا، لیکن جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور بستر کو آگ لگی۔ اللہ ذوالجلال کے کرم و فضل سے میں بچ گیا۔ دل میں تہیہ کیا کہ آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کروں گا۔ صبح تمام سگریٹ اٹھا کر پھینک دیے، لیکن چند دنوں کے بعد سگریٹ نوشی پھر زوروں پر تھی، لیکن ان پہ نظر کرم ہوا اور ان کو درود شریف پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک دن سگریٹ لگا کر پینے لگے، دل میں خیال آیا کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے پریشان ہو کر سوچا کہ منہ سے تو بدبو آئے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اس منہ کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا۔ بس اسی کے بعد یہ عادت بھی چھوٹ گئی۔ اس واقعے سے میں جس طرح پہلے آپ سب کو ایکسپلین کرتی تھی کہ آپ کے گناہ چھٹ جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، تو جتنا زیادہ آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا امام بنا لیتے ہیں، آپ کے گناہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک عورت کا خاوند ہیروئن کا نشہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند بہت زیادہ نشہ کرتا ہے، آپ اس کو جیل میں بند کروا دیں۔ میں نے اس کا بہت علاج کرایا، لیکن یہ ہیروئن پینے سے باز نہیں آتا، اور ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ اس کو حوصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ درود پاک پڑھو۔ اس عورت نے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ خاوند کو نوکری مل گئی،
لیکن نوکری جہاں وہ کر رہے تھے وہاں جا کے بھی انہوں نے اس ہیروئن کا نشہ کرنا بند نہیں کیا اور ان کا راز فاش ہو گیا اور نوکری سے جواب مل گیا۔ یہ عورت اپنے خاوند کو کبھی مری، کبھی گوش عافیت اور کبھی ہسپتالوں میں لے کے پھرتی تھی، لیکن اس خاوند نے نشہ نہ چھوڑا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ اس عورت کے 2 لڑکے، ایک لڑکی تھی۔ بڑا لڑکا 8ویں جماعت میں تھا۔ چند دن کے بعد بیمار رہنے کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جنازے کے بعد جب اس کے بیٹے کا چہرہ دکھایا گیا تو اس کے والد نے اپنے بیٹے کے رخسار پر بوسہ دیا اور اس کا نام لے کر اسے ہلا ہلا کر کہا اٹھو گھر چلو۔ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، صاحب نے ہیروئن کا نشہ پھر سے شروع کر دیا کچھ 2 دن چھوڑنے کے بعد۔ اچھا، پھر یہ عورت پریشان ہو گئی۔ اس عورت نے درود پاک کی محفل کروائی، 4 ہزار سے بھی زائد مرتبہ گھر میں درود پاک پڑھوایا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس عورت نے بتایا کہ وہ عمرے پہ جا رہی ہے۔ وہ عورت 5 ماہ بعد عمرہ اور حج کر کے واپس لوٹی اور ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے ذریعے اپنے خاوند کی نوکری کا بندوبست بھی کرائی۔ 5 ماہ تک ہیروئن نہ پینے کی وجہ سے خاوند کی صحت اچھی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان آتے ہی ابھی چند دن گزرے تھے، انہوں نے پھر سے یہی ریکارڈ توڑ دیے اور دوبارہ نشے کی حالت میں لگ گئے۔ صحت دوبارہ پہلی حالت میں آ گئی۔ اب یہ عورت بڑی پریشان، اس نے پھر درود پاک پڑھنے کی کثرت کی، کیونکہ ان کے خاوند کو سعودی عرب میں نوکری مل چکی تھی۔ جدہ سے ملازمت کا خط آیا اور کہا گیا کہ میڈیکل کروایا جائے۔ اب میڈیکل کس طرح ہوگا؟ وہ تو کرتے ہی نشہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے میڈیکل بھی ٹھیک آ گیا۔ محترمہ جب جدہ پہنچی تو کمپنی والوں نے کہا مدینہ شریف رپورٹ کریں۔ اس عورت کو جب اپنے خاوند کے مدینہ شریف ٹرانسفر کی اطلاع ہوئی، اسے بہت خوشی ہوئی کہ مدینہ شریف میں اس کے خاوند کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ چند ماہ بعد یہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مدینہ شریف چلی گئی۔ اب اس عورت کے درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس کے خاوند نے مکمل طور پہ ہیروئن کا نشہ چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی اور بیٹے سے پھر سے نواز دیا، اور وہاں یہ دونوں میاں بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ انہی صاحب کے 3 دوست ہیں جو کہ تقریباً 25-35 سال کے قریب ہیں، جو کہ ہیروئن پینے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ دیکھیں میری بات آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ نے کسی چیز کا نشہ لگانا ہے نا تو وہ درود پاک پڑھنے کا لگائیں اور کسی کا نہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی برکت ہے جو آپ کے ہر طرح کے برے عادات اور چیزوں کو چھڑوا دے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات میں ایکسپلین کروں کہ جو یہ بہن تھیں یہ درود پاک جو پڑھ رہی تھیں، یہ درود ابراہیمی نہیں تھا، لیکن یہ کوئی اور تھا، لیکن اس کی برکت بھی ان کو ملی۔ ان کے خاوند آن اینڈ آف جو ہیں وہ یہی ہیروئن کا نشہ کرتے، پھر چھوڑتے، خیر اللہ نے ان پہ کرم کیا۔ لیکن اگر یہیں پہ درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہوتا، ایسے کہنا تو نہیں چاہیے کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ شیطانی عمل ہے، لیکن میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے تو آپ یقین کریں کہ یہ معاملہ ایسے حل ہونا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ خیر اب بھی الحمدللہ ان کا ٹھیک ہو چکا ہوا ہے۔ درود پاک تو کوئی بھی پڑھے برکت ہی برکت ہے، لیکن درود ابراہیمی سے فوری نتائج ملتے ہیں۔ تو یہ میں بیسیکلی اس واقعے کے اندر نو ڈاؤٹ درود پاک کی برکت بھی ہے، لیکن درود ابراہیمی سے ملنے والے نتائج فوری ہیں۔ تو پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ ایک صاحب نے صرف 100 دفعہ ہی روز درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تھا، ان کی نوکری کے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ تو پلیز درود ابراہیمی ایڈ کریں اپنی لائف میں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔